کہتے ہیں بہت زمانہ پہلے جب پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ہوا خوشبو لے کر بستیوں میں رقص کرتی تھی، تب ایک حسین اور روشن سلطنت تھی، نور آباد۔ یہ سلطنت سب زمینوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہاں کے پھول بات کرتے، چشمے گیت گاتے اور ہوا میں روشنی کے ذرے چمکتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ رکر ایک عادل اور بہادر حکمران تھا، جبکہ اس کی ملکہ سحر اپنی نرمی، عقل اور حسن کی مثال تھی۔ لیکن ان دونوں کی سب سے قیمتی دولت خزانے یا سونا چاندی نہیں تھے، بلکہ ان کی 4 چمکتی بیٹیاں تھیں۔ ہر ایک بیٹی اپنے اندر ایک الگ روشنی لیے پیدا ہوئی تھی۔ سب سے بڑی شہزادی الینا کو کتابوں سے عشق تھا۔ اس کے کمرے کی دیواریں علم کے ستاروں سے بھری تھی۔ دن رات وہ پرانی کتابوں میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ستاروں کا جادو، پرانی سلطنتوں کے بھید اور انسان کے دل کی طاقت۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں ایک پرانی کتاب ملی جس پر چاند کی مہر لگی تھی۔ اس کتاب نے سرگوشی کی، جب اندھیرا اترے گا، روشنی تمہاری عقل سے جنم لے گی۔ الینا کو تب علم نہ تھا کہ وہی جملہ آنے والے وقت میں اس کا ہتھیار بنے گا۔ دوسری شہزادی امارا دل کی دنیا کی ملکہ تھی۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتی، بیماروں کے سرہانے بیٹھتی۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے آنسو امارا کے ہاتھوں پر گرتے، وہ شخص فوراً سکون پا جاتا۔ ایک شام جب وہ جھیل کے کنارے بیٹھی تھی، پانی میں ایک ہلکی سی پرچھائی ابھری، ایک سیاہ دھند کی۔ پانی نے کہا، اندھیرا تمہارے قریب آ رہا ہے شہزادی، اپنی محبت کو تیار رکھو۔ امارا مسکرائی، اگر دل سچا ہو تو اندھیرا روشنی سے ڈرتا ہے۔ تیسری شہزادی زارین تلوار کی طرح تیز اور بجلی کی طرح نڈر تھی۔ وہ روز صبح پہاڑوں کے پار گھوڑا دوڑاتی اور محافظوں کو کہتی، طاقت صرف بازو میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ زارین کو سب بہادری کی مثال مانتے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک خوف چھپا تھا کہ اگر کبھی اندھیرا آیا تو وہ اپنی بہنوں کو کیسے بچائے گی۔ ملکہ سحر نے ایک دن اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، زارین، تلوار لوہے کی نہیں، ایمان کی بناؤ، تب کوئی جادو تمہیں نہ جھکا سکے گا۔ سب سے چھوٹی لائبہ محل کی جان تھی۔ اس کی ہنسی میں چاندنی اور باتوں میں جادو ہوتا۔ وہ رات کو جگنو پکڑ کر ان سے ستاروں کے قصے سنتی۔ کہا جاتا تھا کہ اگر لائبہ آنکھیں بند کرے تو خواب حقیقت بن جاتے۔ ایک رات اسے ایک ڈراونا خواب آیا۔ پوری سلطنت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور آسمان سے کسی عورت کی ہنسی گونج رہی تھی۔ لائبہ ڈر کر جاگی تو کھڑکی کے باہر ایک کالی دھند منڈلا رہی تھی۔ پہاڑوں کے پار ایک ٹوٹی ہوئی وادی میں چل واج نامی جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ کبھی نور آباد کی سب سے خوبصورت پری تھی، مگر اس کا دل حسد سے بھر گیا۔ جب لوگوں نے اسے بلایا تو اس نے فیصلہ کیا، تو میں ان سے روشنی چھین لوں گی۔ اس نے چاند کی روشنی سے زہر بنایا، اور ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے، آسمان کالا پڑ گیا، چاند غائب، تارے بجھ گئے، چراغ بجھے، پھول مرجھائے اور لوگ خوف میں چھپ گئے۔ واج نے اپنے جادو سے چاروں شہزادیوں کو نیند میں ڈال دیا، لیکن تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے الینا جاگی۔ کتاب کی روشنی نے اسے جگا دیا۔ پھر امارا نے لوگوں کی فریادیں سنی اور اس کے آنسو چمکنے لگے۔ زارین نے تلوار اٹھائی اور لائبہ نے اپنی روشنی کے خواب کو حقیقت بنایا۔ چاروں بہنیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل واج کے قلعے کی طرف نکلی۔ راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، مگر ان کی قدم رک نہ سکے۔ قلعے کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چل واج نے چیخ کر کہا، تم سوچتی ہو روشنی جیتے گی؟ اندھیرا ہمیشہ واپس آتا ہے۔ الینا نے کہا، علم روشنی پیدا کرتا ہے۔ امارا نے کہا، محبت نفرت کو جلا دیتی ہے۔ زارین نے کہا، ہمت خوف کو کاٹتی ہے۔ اور لائبہ نے کہا، جب خواب سچے ہوں تو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ چاروں نے اپنی طاقتیں ملائی۔ کتاب چمکی، دل دھڑکا، تلوار گرجی اور خواب روشن ہو گیا۔ ایک چمکتی کرن آسمان کو چیرتی ہوئی نکلی اور چل واج چیخ کر راکھ میں بدل گئی۔ ملکہ سحر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل جادو تلوار یا جادو منتر میں نہیں،
بلکہ دل کی روشنی میں ہے۔ اور یوں چاروں بہنیں نور کی محافظات کہلائے۔ ان کی کہانی صدیوں تک سنائی گئی کہ جب بھی اندھیرا بڑھے روشنی دل سے پیدا کرو، کیونکہ اصل جادو محبت اور ایمان میں چھپا ہوتا ہے۔